من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حمد و صلاة کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کمزوری اور یہ بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ بظاہر تو کلمہ گوئی ہیں، بظاہر مسلمان بھی ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن جو کمزوری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ضرور ہیں، مسلمان ضرور ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز ہمارے عمل میں ہونی چاہیے تھی اس سے ہم بالکل دور ہیں، اور وہ ہے نماز۔
ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازوں میں ہماری غفلت، نمازوں سے ہم چیز چراتے ہیں اور پھر طرح طرح کے بہانے بھی تلاش لیتے ہیں۔ ایک گزرتا ہوا انسان راستے میں بیٹھے انسان کو اگر نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اگر اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو وہ بہانے تراشتے ہوئے کہتا ہے جی آپ جائیں، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ یا اس طرح کے اور بہانے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کلمہ گو ہم ضرور ہیں، مسلمان ہم ضرور ہیں، توحید پرست ہم ضرور ہیں، تو پھر اس کے بعد نماز کی چوری کیوں؟ نماز میں غفلت کیوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ، اس کتاب کے ابتدائی اوراق کے اندر وہ لکھتے ہیں لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضہ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، کہ لوگوں کسی بھی مسلمان کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا، کہ جان بوجھ کے فرضی نماز کو چھوڑ دینا، من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس قدر شدید سخت گناہ، اس قدر کبیرہ گناہ، اس قدر بڑا گناہ کہ وَأَنَّ إِثْمَهُ عِندَ اللَّهِ، کہ نماز کو چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک اس کا گناہ جو ہے اعظم من اسم قتل النفس واخذ الاموال ومن اسم الزنا والسرقہ وشرب الخمر، کہ کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی چوری کر دیتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، یا کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، جتنا گناہ اس کو نہیں ہوگا جتنا گناہ اس کلمہ کو موحد مسلمان کو ہوگا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا اس جرم کی سنگینی سمجھیے، اس کمزوری کی سنگینی سمجھیے، اس غفلت کی آپ سنگینی سمجھیے کہ ہم کلمہ گو ضرور، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کلمہ گو ضرور، موحد ضرور، مسلمان ضرور ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے باغی کیوں ہیں؟ نمازوں میں ہماری غفلت کیوں ہے؟ نمازوں میں ہماری سستی کیوں ہے؟ جب جی نے چاہا پڑھ لیا، جی نے نہ چاہا چھوڑ دیا، کبھی دو نمازوں کو ایک ٹائم میں اکٹھا کر کے پڑھ لیا، اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، جماعت نکل رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، دکان پہ بیٹھا ہے کوئی فکر نہیں، کسٹمر کی ڈیلنگ ہے کوئی فکر نہیں، نماز جاتی ہے جائے، کسٹمر نہ جائے، وقت جاتا ہے جائے، میرا کام جو ہے وہ خالی نہ مڑ کے جائے۔ میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس جرم کی سنگینی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا جرم اللہ کے نزدیک ایک چوری سے بھی زیادہ
زنا سے بھی زیادہ، شراب سے بھی زیادہ، کسی کے خون بہا دینے والے جرم سے بھی نماز کا چھوڑ دینے والا جرم جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جرم کی سنگینی کو سمجھ کر ہمیں اپنی غفلتوں کو دور کرنا ہوگا، اپنی سستی کو دور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پانچوں وقت کے نماز کا عادی بنانا ہوگا۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب کے عشاء کی نمازوں کو اپنے اپنے مقررہ اوقات کے اندر پڑھنا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دور مبارکہ ہے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد ہے یا پھر حضرات تابعین علیہم الرحمہ کا عہد ہے اور ان کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، ان تمام ادوار میں اس بات تک کا تصور محال تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، موحد ہو اور نمازی نہ ہو۔ بالکل تصور نہیں تھا، بالکل تصور نہیں تھا۔ مسلمان ہے، بے نمازی ہو، موحد ہو، بے نمازی ہو، کلمہ گو ہو، بے نمازی ہو، بالکل ایسا نہیں تھا۔ اہل رسالت ہو، اہل صحابہ ہو، اہل تابعین ہو، ان کے ادوار میں یہ تصور تک محال تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور مبارکہ میں منافقین موجود تھے جن کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، وہ منافقین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اسلام کو دعوت کرانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کے دور میں، صحابہ کے دور میں جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس کو منافق کا درجہ دیا کرتے تھے۔ کلمہ گو ہو کر، مسلمان ہو کر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نہیں، منافق ہے۔ منافق بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلم ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کلمہ گو ہیں، لیکن جب کہ وہ حقیقت میں منافق تھے، ان کا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن سمجھانے والی بات یہ ہے، باوجود منافق ہونے کے بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ مسجد میں آ کے نمازیں تو پڑھا کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہو کے نہ پڑھیں، کلمہ گو ہو کے نہ پڑھیں، ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنی، ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنے اہل و عیال کی، ہم نے کبھی فکر کی ہے اپنی اولاد کی کہ میری اولاد جوانی کی طرف اس نے قدم رکھ لیا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے فکر کیا، ہم نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے، اپنی بیٹی کو بٹھا کے، اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نماز سے پہلے والی سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، نماز کی بعد والی سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس فریضے پہ عمل کرتے ہوں گے۔ مجھ سمیت بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ نہ انہوں نے اپنی پرواہ کی ہے نہ انہوں نے اپنی اہل و عیال کی پرواہ کی ہے۔ کون کرے گا؟ ہم کھانے کے لیے آئے، کاروبار کے لیے آئے، بینک بیلنس بنانے کے لیے آئے، گاڑیوں کی خریداری کے لیے آئے، اونچے اونچے بنگلے بنانے کے لیے نہیں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں نے یہی بات کی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کے آنے کا مقصد کام نہیں، انسان کے آنے کا مقصد بینک بیلنس نہیں، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ روزی اللہ نے دینی ہے، روزی اللہ نے ضرور دینی ہے۔ آج کا یہ نیا پیغام، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ بھی سن رہے، گھر گھر یہ پیغام پہنچنا چاہیے
کلمہ گو ہونے کے بعد، موحد بن جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. توجہ کیجئے، توجہ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فقد کافر، وہ مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا، وہ دائرہ کفر میں شامل ہو گیا، کافر ہو گیا. ایک حدیث. دوسری حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک موحد کے درمیان، مشرک کے درمیان، مسلمان کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان جو امتیازی چیز ہے، جو بارڈر ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. اگر بندہ نمازی ہے، مسلمان ہے، نمازی نہیں، کوئی مسلمان، بالکل مسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام جب ہم ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں، ان صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں، اولیاء کرام کی روشنی میں، اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، ایسا شخص کافر یا ایسا شخص مشرک یا ایسا شخص مرتد جو مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، پھر کہہ رہا ہوں مسلمان تو ہو نمازی نہ ہو، آپ کے فرامین کی روشنی میں، حضرات صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں اور یہ کرام کے فرامین کی روشنی میں وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو یعنی موحد کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی. 7 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان 7 چیزوں میں کی ایک چیز، وہ 7 بھی بیان کرنے والا، ایک چیز جس کی بالخصوص پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ. لوگوں، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کے نماز سے غفلت اختیار نہیں کرنی. کیوں؟ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. اس لیے کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خارج ہو گیا. اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے حج کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکات کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے جہاد کا کوئی اعتبار نہیں. نماز نہیں پڑھتا، اس کے تمام دیگر اعمال کی کوئی پرواہ نہیں. جب تک کہ نمازی نہیں ہوگا، نمازی ہوگا حج مقبول، نمازی ہوگا روزہ مقبول، نمازی ہوگا جہاد مقبول، نمازی ہوگا خیرات مقبول، نمازی ہوگا صدقات مقبول، نمازی ہوگا تمام تر عبادات مقبول ہیں. اگر نمازی نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کا جہاد کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں، دیگر تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی جان بوجھ کے فرض نماز نہیں چھوڑنی. اگر چھوڑ دو گے خارج من الملہ، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام. اسلام کی بنیاد 3 چیزیں جن کے اوپر اسلام کی پوری بنیاد کو کھڑا کیا گیا ہے. 3 چیزیں. ایک اور روایت میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. اور اس روایت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص 5 کے علاوہ 3 چیزوں کا الگ میں ذکر فرمایا ہے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے، اسلام کی بنیاد کو قائم کیا گیا ہے. وہ کون سی چیز؟ فرمایا واحدۃ من ترک واحدۃ منہن. ان 3 چیزوں
چیزوں میں سے کوئی بندہ بھی اگر ایک چیز بھی چھوڑ دے گا، ایک چیز کے چھوڑ دینے میں فہو بہا کافر و مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک چیز بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، اور صرف کافر ہی نہیں، فرمایا حلال الدم، حکمران وقت اس ایک چیز کو چھوڑنے کی بنیاد پہ اگر اس کو قتل بھی کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اس کے خون بہانے کا بھی حکم دے دیتا ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے۔ فرمایا پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلی بنیادی چیز۔ اور دوسری چیز والصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے اسلام کی۔ اور اس کے بعد صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار، نماز کی ادائیگی، روزوں کے ادائیگی، یہ تین چیزیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ ان تین چیزوں کو بجا لائے گا، سمجھ لیجیے کہ اس نے اسلام کی عمارت کو قائم رکھا ہے۔ اگر ان تین میں سے ایک کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، دو کو چھوڑ دیتا ہے، تین کو چھوڑ دیتا ہے، یوں سمجھ لیجیے ملت اسلام سے بھی خارج ہو گیا، دین سے بھی خارج ہو گیا، اور وہ کافر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر آگے وقت اس کا خون بہانا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بھائیو، ہم لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کے بعد اسلام میں جب داخل ہو گئے، سب سے اہم فریضہ میرے بھائیو، مرد عورت کے لیے، ہر ذی بالغ مرد اور عورت کے لیے سب سے اہم فریضہ جس کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اس کا اہم فریضہ ہے۔ تلواروں کے سائے میں جب مسلمان کا مقابلہ جب کفار کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر طرف سے تیروں کی آمد ہے، تلواروں کے سائے میں جہاد کیا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے اگر اس دوران نماز کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد بھی کریں، ساتھ ساتھ نماز کو بھی نہ چھوڑیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا، جہاد کرتے ہوئے، تلواریں چلاتے ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے نماز خوف کو بھی ادا کیا ہے۔ آپ ذرا حدیث کا مطالعہ تو کریں، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاد تو درکنار، کتاب تو درکنار، ہمارے یہاں خوشیوں میں بھی نمازوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ شادی ہے، کوئی بات نہیں، شادیاں کون سی روز روز آتی ہیں؟ ہر روز تو شادیوں کا دن نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو، ہر روز کھانا کھایا جاتا ہے، کبھی کبھی نہ بھی کھاؤ، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن چھوڑ دو کھانا کھانا، ہر روز کھایا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی کھائیں گے تو گزارا ہو جائے گا نا۔ ہر دفعہ جو پانی پیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیں، گزارا ہو جائے گا؟ نہیں، کھانا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے پیاس سے مر جائیں گے۔ مرنے کے ڈر سے کھانا کھاتے ہو، مرنے کے ڈر سے ہم پانی پی لیتے ہیں، مرنے کے ڈر سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، کہ آخرت کی کامیابی کے ڈر کو مدد رکھتے ہوئے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کی پرواہ کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کی پرواہ؟ ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق یہاں آئے گی جو نمازوں کا احساس کرے گی، جو نمازوں کی فکر کرے گی، جو نمازوں کی پرواہ کرے گی؟ اپنی باڈی کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح خوراک کی ضرورت ہے، اپنے روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر قرآن ہے، اللہ کا ذکر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں ہیں، ان کو ادا کرو گے، ان کو ادا رکھو گے، روح زندہ رہے گی۔ نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نمازی آدمی اور ایک بے نمازی آدمی، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اگر بندہ نمازی ہے سمجھو کہ وہ زندہ ہے، اگر زندہ ہو کے نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اور مرنے والا دونوں برابر ہیں، سویا کہ وہ زندہ بھی مرا ہوا ہے، زندہ بھی مرا ہوا ہے۔ کیا فائدہ جینے کا؟ کیا فائدہ میرے بھائیوں جینے کا؟ ہم نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ شریعت کہتی ہے بندہ تندرست ہے نماز فرض ہے، بندہ بیمار
بد مزہ ہو جاتی ہے، بد مزہ، سکون ختم، روحانی لذتیں ختم، جسمانی لذت ختم، جینے کا مزہ ختم، مرنے کا بھی مزہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس بندے کی جو بے نمازی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ کے قرآن میں اعلان فرمایا ایسے ناخلف بعد میں آئیں گے، بات توجہ کے ساتھ، ایسے جانشین بعد میں آئیں گے، ایسے لوگ بعد میں آئیں گے، کون؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کی پرواہ نہیں کیا کریں گے، ایسے ناخلف آئیں گے جو نمازوں کو تباہ کر دیا کریں گے، ایسے جانشین آئیں گے جو نمازوں کی فکر نہیں کیا کریں گے، اور واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشان نفسانی کے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنی خواہش کو پورا کریں گے، اپنے جسمانی خواہش کو پورا کریں گے، اللہ کے قرآن کی تعلیم سے منہ موڑ لیا کریں گے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا کریں گے۔ معنی تو اس کے اور بھی کیے گئے، لیکن میں اس آیت کا معنی یوں بھی کیا کرتا ہوں، کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ میں اس آیت کا معنی یوں بھی کیا کرتا ہوں، ماں باپ دنیا میں رہیں گے، ماں باپ دنیا سے چل بسیں گے، ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد ایسے ناخلف چھوڑ کے جائیں گے، ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں گے، اپنی اولاد کو اپنا جانشین تو بنائیں گے اور سمجھتے رہیں گے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کی کبھی پرواہ نہیں کی ہوگی، اپنی اولاد کو کبھی انہوں نے نماز کا نہیں کہا ہوگا، اپنی اولاد کی کبھی فکر نہیں کی ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ناخلف چھوڑ جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد نمازی بن جائے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد نمازوں کی پابندی کرنے والی بن جائے، جہاں اولاد کو نماز کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، وہاں ماں باپ کی تربیت کا بھی اجر اللہ ضرور ان کو عطا فرمائے گا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد ان کی ممات کے بعد، ان کی وفات کے بعد نمازیں ادا کرتی رہے گی، جتنا ثواب اللہ ادا کرنے والوں کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی نمازوں کے برابر اتنا ثواب اللہ ماں باپ کو بھی پہنچائے گا۔ اسی تربیت کا نتیجہ ہوگا جو تربیت دنیا کے اندر اپنی اولاد کی کر کے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ امام ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہ ماں باپ یاد رکھیے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے دیجیے، جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو جائے، آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کی ایج کو پہنچ جائے، ان کو کہو بیٹا نماز پڑھیے، جب اپنے گھر سے چلیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آئیے، یہ تبھی ہوگا جب باپ بھی آئے گا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، تبھی اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آئے گا۔ اور فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کا کہیے، جب بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھنے پہ ان کی لتریشن کیجیے، ان کو پٹائی لگا دیجیے، ان کی پٹائی لگا دیجیے، ان کو ماریے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا کھانا دینا چھوڑ دیجیے، نماز نہیں پڑھتا گھر سے بھگا دیجیے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے نمازی کو گھر میں رکھ کر کھلانا بے برکتی کا سبب بن سکتا ہے۔ باپ بے نماز ہے، گھر میں بے برکتی پیدا ہوگی، اولاد بے نماز ہے، گھر میں بے برکتی پیدا ہوگی۔ تربیت کرنا ہوگی اپنے
کی تربیت کرنی ہوگی اپنی بیوی کی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور لوگوں یاد رکھیے تم میں سے ہر بندہ راعی ہے اور ہر راعی سے اس کے رعایا کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. خامد اپنے گھر کا سربراہ ہے، خامد سے باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، خامد سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں ہم اپنی اولاد کی ہر فرمائش تو ہم پوری کر جاتے ہیں، اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو ہم پورا کر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی بات اولاد سے کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہم اپنی بات اپنی بیوی سے کیوں نہیں منوا سکتے؟ بیوی بے نماز ہے، ہم نمازی نہیں بنا سکے تو کیا فائدہ خامد ہونے کا؟ اولاد بے نماز ہے اور ہم اپنی اولاد کو نمازی نہ بنا سکے تو باپ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آئیے لوگوں، اللہ کے قرآن میں یہی فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ گے تو فائدہ تمہیں بھی ملے گا. اگر بے نمازی ان کو بے نمازی چھوڑ کے جاؤ گے، تربیت نہیں کر کے جاؤ گے، اللہ کے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نتیجہ یہ نکلے گا ہلاکت کا شکار ہونا پڑے گا اور انجام بد کا شکار ہونا پڑے گا اور قیامت والے دن جہنم کی غیب وادی کے اندر جانا پڑے گا. جہنم تو اللہ اکبر، جہنم کا عذاب بھی بڑا سنگین ہے، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بے نمازی کو جہنم کی غیب وادی کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور یہ جہنم کی غیب وادی وہ وادی ہے، توجہ کیجیے، یہ جہنم کی غیب وادی وہ وادی ہے جس وادی کے متعلق جہنم بھی ایک دن میں 70,000 بار جو ہے اس سے توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، 70 بار معافی مانگتی ہے کہ اللہ کیسی وادی تو نے میرے اندر پیدا کر دی ہے کہ اس کی بو مجھے تباہ کر دے. اس میں کون جائے گا؟ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا. اگر اپنے آپ کو نمازی ہم بنائیں گے دنیا میں بھی راحت، آخرت میں بھی راحت ہے. اگر بے نمازی بن کے رہے، بے نمازی بن کے چلے گئے، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے. اور اللہ نے یہی فرمایا کہ اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائیے، نمازوں کا پابند بنائیے. اگر تم نمازوں کو ادا کرتے رہو گے تمہاری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہے، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہے. اگر تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا بے نمازی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی برہمی کا اظہار فرمایا ہے، بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، سخت غصے کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے آپ کو شعلہ من نار، آپ کو شعلہ من النار فاحرق علی من لا یخرج الى الصلاۃ. صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کروں، لوگوں کو ہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے آئیں اور پھر آگ بناؤں اور وہ آگ کا شعلہ لے کے ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو اذان سننے کے بعد اذان تو سن لیتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، اذان تو سن لیتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایسے بد نصیب لوگوں کے گھروں کو آگ لگا. گھر ہو، واحد ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھا رہے، اذان سننے کے بعد نماز کی کوئی پرواہ نہ کرے، غفلت کا شکار ہو، قہری اور سستی کا شکار ہو. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا. بھائیو یہ باتیں کس کے لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا آغاز ہوگا سب سے پہلے حساب و کتاب کا آغاز کس چیز سے شروع کیا جائے گا؟ نماز. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ فرماتے ہیں جب یہ انسان کی حاضری رب العالمین کی دربار میں ہوگی، اللہ کے ہاں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ انسان سے نماز کا. نماز حامی بتا قاری صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر اس کے نامہ اعمال میں نماز ہوگی زکات دیکھی جائے گی، نماز ہوگی حج دیکھا جائے گا، نماز ہوگی روزہ دیکھا جائے گا، نماز ہوگی باقی تمام اعمال دیکھے جائیں گے.
اگر نماز نہ ہوئی اس کے علاوہ جہاد ہوا، روزہ ہوا، حج ہوا، زکات ہوا، صدقات ہوئے، خیرات ہوئے، سارے اعمال ہوئے، بیکار، بے فائدہ، بے مقصد سمجھے جائیں گے۔ اور فرمایا اگر نماز ہوگی دیگر اعمال فائدہ دیں گے، اگر نماز نہیں ہوگی تو دیگر سارے کے سارے اعمال فساد اور تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ بھائیو، آخر کی کامیابی ہم سب کی ضرورت ہے، جنت ہم سب کی ضرورت ہے، اللہ کا دیدار ہم سب کی ضرورت ہے، میدان محشر میں حوض کوثر کا پانی ہم سب کی ضرورت ہے، میدان محشر میں شفاعت ہم سب کی ضرورت ہے، میدان محشر میں جھنڈے کا سایہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ضرورت میدان محشر کے حوالے سے تبھی پوری ہوگی جب انسان نمازی ہوگا۔ اگر نمازی ہوگا یہ تمام ضرورتیں پوری ہیں، اگر بے نمازی بن کے گیا ان ضرورتوں سے انسان ان پریشانی سے دوچار تو ہوگا، نہ حوض کوثر کا پانی اس کو میسر آئے گا، نہ امام الانبیاء کی شفاعت اس کو میسر آئے گی، نہ آپ کے جھنڈے کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، نہ آپ کی سفارش کا اس کو حقدار بنایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا